ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سیرت النبی کے دروس میں آج کا درس ہوگا سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، مطالعہ سیرت کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیے، آئے دن ملک ہندوستان میں فرقہ پرست لوگ ناموس رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں توہین کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ ایسی حالت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سب آئے دن کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ آپ دیکھیں گے تو ملک ہندوستان کے جو ہمارے ہم وطن ہیں، جو ہمارے ساتھ ملک ہندوستان میں غیر مسلمین زندگی گزار رہے ہیں، ہم وطن کو ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کیا ہے واضح طور پر پیش نہیں کیا، اور عملی طور پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیتی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہلو کو ہم نے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگ نہ تو اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا میں اسلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی سوال کیا جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالت میں ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کا اسٹڈی کریں، سیرت کو اچھے طریقے سے جانیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اخلاقی طور پر ایک نمونہ پیش کریں، ایک کردار پیش کریں کہ واقعی میں مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ مانتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار کی گواہی خود قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی زندہ شہادت اور تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بعض صحابہ مل کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتی ہیں۔ کب جاتی ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کیسا تھا، کردار کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، اس تعلق سے بعض صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتی ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ عامہ عائشہ، آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سوال میں جواب یہ دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ ان کا سارا کا سارا اخلاقی نمونہ قرآن میں موجود ہے، یعنی وہ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی روشنی میں گزری ہے، اور قرآن ہم جانتے ہیں نور ہدایت، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جنت کی راہ دکھانے والی کوئی چیز ہے تو قرآن ہے۔ اگرچہ قرآن کو ہم فالو کریں گے تو آٹومیٹک سمجھ لیں ہم سیرت کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کسی کو اسوہ بنانا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی پرسنالٹی کو ہمیں فالو کرنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کسی پرسنالٹی کو فالو کرنا ہے، کسی پرسنالٹی پہ فوکس کرنا ہے، اسوہ بنانا ہے، نبی اور نمونہ بنانا ہے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنانا۔ اور ایسے لوگ کس کو بنانا ہے؟ کون سے لوگ بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ؟ لمن کان یرجو اللہ، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بناتے ہیں
جن کو یہ امید ہے، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے لوگ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی لائف سٹوری ہے، اس کو کیوں پڑھیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت اللہ کی اتباع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری چاہت ہو، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کی چاہت تمہیں نصیب ہو، تو تحبونی فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو، یعنی میری سیرت کو فالو ہو، میری لائف سٹوری کو پڑھو، میرے لائف سٹوری کا اسٹڈی کرو، اور لائف سٹوری کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ نساء میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسوا بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو فالو کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کی تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمین ہوں، ان سے ساتھ ہمارا لین دین ہو، اصلاحی معاشرہ کا کام کرنا ہو، مثالی زندگی، مثالی کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے اور اس کی اتباع نہیں کریں گے، تو پھر آئے دن ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بگڑنے والے ہیں، مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، مسلمانوں کو اسی طریقے سے بدنام کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسی طریقے سے اس کی اہانت کی جائے گی، توہین کی جاتی رہیں گی۔ اگرچہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کریں گے تو سچے معنی میں ہم نبی کے امتی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ نبی کے امتی کہلانا ہے تو مطالعہ سیرت کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔